جب ملک ریاض اپنی ساری دولت اور اثر و رسوخ ہار گیا اور اللہ تو عقل والا ایک فقیر جیت گیا، ایک ایسا سچا واقعہ جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیری اور غریبی ازل سے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ امیر لوگ ہمیشہ سے غریبوں کا استحصال اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ اکثر امیر اور طاقتور بااثر لوگ کامیاب رہتے ہیں، مگر بعض اوقات کمزور اور غریب کچھ پلے نہ ہونے کے باوجود امیر اور طاقتور کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو بحریہ ٹون کے مالک ملک ریاض کے ساتھ پیش آیا، جب ان کی ساری دولت اور اثر و رسوخ انہیں چند کنال زمین نہ دلا سکی، کیونکہ ان کے مقابلے پر ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ایک نیک کام کے لیے وقت کر رکھی تھی۔ یہ 2013 کی بات ہے، جب پورے ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ دڑا دڑ کراچی کا رخ کر رہا تھا، کیونکہ وہاں راتوں رات لاکھوں روپے کروڑوں میں اور کروڑوں اربوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ہر کوئی بحریہ ٹون میں سرمایہ کاری کر رہا تھا، لیکن دولت کے اس بہتے سمندر میں ہاتھ نہ دھونے والا اس وقت ایک شخص ہی تھا جو بحریہ ٹون کے دروازے پر چند اراضی ایکڑ کا مالک تھا۔ سید بدیع الدین آغا وہ مرد کلندر تھے جن کے پاس شاید 1 لاکھ روپے بھی نہ تھے، مگر قناعت اور توکل کی دولت سے مالا مال تھے۔ سید بدیع الدین بحریہ ٹون کراچی کے دونوں مین دروازوں کے درمیان واقع 15 ایکڑ اراضی کے مالک تھے۔ ملک ریاض کے بروکرز نے اس اراضی کی بولی چند کروڑ سے شروع کی اور پھر چلتے چلتے یہ بولی 42 ارب تک جا پہنچی۔ جی ہاں، سید بدیع الدین کو 15 ایکڑ کے اس قطعہ اراضی کے لیے 42 ارب روپے کی پیشکش کی گئی، مگر سید صاحب کی زبان پر شروع سے لے کر آخر تک انکار رہا۔ اب آپ اس شش و پنج میں ہوں گے کہ آخر یہ شخص کون تھا اور اس نے اتنی بڑی پیشکش کیوں ٹھکرا دی۔ تو دوستو، اس کہانی کی جانب بڑھنے سے قبل ہم تمام دوستوں سے گزارش کریں گے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1996 سے، جب سید بدیع الدین کے والد سید علی آغا سپر ہائی وے پر ایک چھوٹے سے ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے۔ اس ہوٹل کے ساتھ یہ 1 ایکڑ کے چھوٹے سے پلاٹ پر علم لگا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اس اراضی کے مالک ملک امجد علی نقوی بھی ہوٹل پر آ گئے۔ انہوں نے سید محمد علی آغا سے بات چیت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد بولے، آغا صاحب میں اس زمین پر امام بارگاہ بنانا چاہتا ہوں، مگر اب آپ آ گئے ہیں تو یہ جگہ آپ کے حوالے، اس پر آپ امام بارگاہ بنائیں، مسجد بنائیں یا مدرسہ، آپ جو چاہیں کریں۔ آغا محمد علی نے اس زمین پر مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اس علاقے میں آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بجلی، گیس اور پانی کی سہولیات تو دور کی بات ہے۔ ان دنوں سید بدیع الدین آغا سعودی عرب سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، اس دور دراز جگہ پر کون تعلیم حاصل کرنے آئے گا، اور پھر مجھے یہاں کی علاقائی زبان بھی نہیں آتی۔ اس پر سید محمد علی آغا بولے، بیٹا ایک وقت آئے گا یہاں ایک شہر آباد ہوگا۔ اپنے والد کے حکم پر مجبور ہو کر سید بدیع الدین آغا نے چند طالب علموں کے ساتھ اس ویران جگہ پر خیموں میں رہائش اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس علاقے میں زندگی بہت دشوار تھی، مگر سید بدیع الدین ثابت قدم رہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس ہوٹل کے مالک نے بھی اپنی زمین مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ لوگ انہیں وہاں تعلیم دیتے اور نماز کی تیاریاں کرتا دیکھتے تو کہتے، جناب اس بیابان میں کون نماز اور قرآن پڑھنے آئے گا، کسی آبادی کا رخ کیجیے۔ مگر آغا صاحب ہمیشہ جواب دیتے، ایک وقت آئے گا جب یہاں نماز پڑھنے والوں کا اتنا رش ہوگا کہ یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 12 سال گزر گئے۔ اسی دوران امام بارگاہ والے امجد علی نقوی نے اپنی اور زمین آغا بدیع الدین کے حوالے کر دی، اور یوں یہ مدرسہ 15 ایکڑ اراضی پر محیط ہو گیا۔ مدرسے کے لیے زمین کا آخری سودا کرتے وقت آغا سید بدیع الدین کے پاس کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی اکلوتی کار بیچی اور 2 لاکھ روپے بیانہ ادا کر دیے۔ چند روز بعد عمرہ کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں روزہ رسول پر حاضری دی اور رو کر دعا کرنے لگے۔ کہنے لگے، نانا جان مدرسہ کی زمین کا بیانہ دے آیا ہوں، اب میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ اور بھی نہیں، کچھ نظر کرم فرمائیں۔ دعا کے بعد روزہ رسول سے باہر آئے اور پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ ایک شخص پاس آیا اور بولا، حضرت کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ آپ نے پہلے تو جواب دیا، کچھ نہیں، بس یوں ہی، مگر پھر فوراً خیال آیا، ابھی ابھی روزہ رسول پر عرضی ڈال کر آیا ہوں۔
اسی اثنا میں شخص نے دوبارہ پوچھا حضور کوئی پریشانی لاحق ہے تو بولیے۔ آپ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ وہ شخص آپ کو وہیں رکنے کا کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو نقد رقم اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے آغا سید بدی الدین کے حوالے کر دی، اور یوں کالی کملی والے ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے کی زمین کے سودے کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈال دیا اور رقم ادائیگی کا بندوبست ہو گیا۔ 2013 میں جب بیریا ٹون کا آغاز ہوا تو اس علاقے میں موجودہ گاؤں گوٹ بکنا شروع ہوا، جس کی جو قیمت لگی اس نے وصول کی اور اراضی بیریا ٹون والوں کو بیچ کر چلتا بنا۔ مگر پہلے روز سے ہی آغا سید بدی الدین کا مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور آخر تک انکار ہی رہا۔ لالچ، دھمکی، منت سماجت ہر حربہ آزمایا گیا، مگر آغا صاحب نے مدرسہ کی زمین بیچنے سے انکار کر دیا۔ مدرسہ کی اراضی کے حصول کے لیے رقم کی پیشکش کروڑوں سے شروع ہوئی اور اربوں تک جا پہنچی، مگر آغا صاحب نے انکار کر دیا۔ بیریا ٹون یہ جگہ کیوں نہ لے سکا؟ آغا سید بدی الدین نے مدرسے کی یہ اراضی فروخت کیوں نہ کی؟ یہ عقدہ بعد میں کھل گیا۔ آخری بار جب پولیس کی بھاری نفری نے بلڈوزروں اور ٹریکٹروں سے مدرسہ گرانے کے لیے علاقے کا گھیراؤ کیا تو آغا سید بدی الدین نے ایک جملہ کہا تھا: ہم اہل بیت ازل سے مظلوم رہے اور ہمیشہ مظلوم رہیں گے، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ ایک روز آغا صاحب کو پیغام ملا کہ ملک ریاض ملنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ خود نہیں آ سکتے، اگر آپ مہربانی کریں تو دفتر تشریف لائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے حامی بھر لی اور ملک ریاض کے دفتر بیریا ٹون تشریف لے گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو ملک ریاض نے پوچھا: جناب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آغا صاحب بولے: جناب آپ نے بلایا، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ ملک ریاض نے کہا: ہمیں اپنے ٹاؤن کے لیے آپ کی زمین درکار ہے، اس کی جو قیمت کہیں گے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ آغا صاحب نے کہا: حضور اگر آپ 1 انچ کے بدلے 1 کروڑ پہ بھی دیں تو ہم یہ زمین فروخت نہیں کریں گے، البتہ اگر زبردستی سے لینا چاہیں تو ہم مسکین لوگ ہیں، کاندھے پر چادر رکھیں گے اور چل دیں گے، یہ زمین آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ملک ریاض کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے: آغا صاحب ہمارا اب اس زمین پر کوئی دعویٰ نہیں، ہمیں یہ زمین نہ دیں آپ، اور نہ آئندہ ہم آپ کو کبھی شکایت کا موقع دیں گے۔ یوں 5 سال سے جاری کشمکش کا 5 منٹوں میں خاتمہ ہو گیا۔ یہ مدرسہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب بیریا ٹون کی جانب سے مدرسے کو فلٹر شدہ پانی اور بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔